لیکن لطف و عنایت کا معاملہ دیکھیے. ایک شخص ہے وہ نماز پڑھتا ہے, بات پہنچا لے جاؤ دعا کر رہے ہیں. ایک شخص ہے جو نماز پڑھتا ہے, مسجد میں جاتا ہے, جماعت سے بھی پڑھتا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ جماعت مغربین کی جماعت ہے, مغرب کی نماز تمام ہوئی, مولوی صاحب اب 4 رکعت نماز نافلہ مغرب پڑھیں گے. لیکن لطف کا معاملہ کہاں ہوتا ہے؟ مولانا صاحب جو نماز پڑھا رہے ہیں وہ 4 رکعت نافلے کی پڑھیں گے, بعض مومنین بھی پڑھیں گے. لطف اور نہ لطف ہونے کا معاملہ یہاں ہے کہ اگر اللہ کا لطف نہ ہو تو یہ آدمی اسی جگہ پر بزم میں بیٹھ کر لوگوں سے باتیں تو کیا کرتا ہے, لیکن 4 رکعت نافلہ پڑھنے کا اسے توفیق نہیں ہوتی. کیوں؟ یہاں ہے معاملہ لطف کا. یہ مرحلہ بتاتا ہے کہ اللہ کا اس سے رابطہ کیسا ہے, اللہ کا اس سے معاملہ کیسا ہے, اللہ کا اس سے تعلق کیسا ہے. اگر اللہ کا اس سے تعلق قوی ہے, اگر اللہ کا اس سے تعلق مضبوط ہے, اگر اللہ کا اس سے رابطہ مضبوط ہے, تو یہ بھی کھڑے ہو کر اس 4 رکعت نافلہ پڑھ کے بتاتا ہے کہ میرا اور اللہ کا رابطہ کٹا نہیں ہے. لیکن جب یہ بیٹھا رہ جائے اور اس کی ہمت, اس کی طرف, اس کے قدم اس 4 رکعت نماز کے لیے نہ بڑھے, تو اب یہ سمجھ لیجئے کہ کہیں نہ کہیں اس کے اور اللہ کے رابطے میں حجاب آ چکا ہے. صلوات ہے کہ محمد اب اس کا دوسرا معاملہ دیکھیے. یہ تو ہے نماز ہے. دوسرا معاملہ دیکھیے عزاداری ہے. یہی لطف عزاداری میں ہونا چاہیے اللہ کا. گھر سے نکلے مجلس کرنے کے لیے, مجلس ہونی ہے, گھر سے نکلے ہیں مجلس کرنے کے لیے, چلے ہیں گھر سے, یہ کہہ کر نکلے ہیں کہ مجلس پہ جانا ہے, امام بارگاہ تک آئے ہیں, لیکن لطف اور لطف ہونے کا اور اللہ کا لطف نہ ہونے کا فیصلہ یہاں ہوتا ہے کہ جب یہ قدم آنے کے بعد امام بارگاہ کے باہر رک جاتے ہیں, گپے مارنے کے لیے, باتیں کرنے کے لیے, نشہ کرنے کے لیے, سگریٹ پینے کے لیے, نکڑ سبھا سجانے کے لیے, جب یہ قدم رک جاتے ہیں تب یہ فیصلہ کر کے بتاتا ہے کہ دیکھو یہ چلا تو تھا مجلس کے لیے, لیکن لطف الہی نہ ہونے کی وجہ سے فرش تک نہیں پہنچ پایا. صلوات ہے کہ جب تک معاملہ اپنے اکمال پہ نہ پہنچے, اپنے تمام پہ نہ پہنچے, تب تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تو نیک کام کر رہے ہیں. اس معاملے کو اپنی معراج اور اپنے اکمال تک پہنچانے کے لیے, تکمیل پر پہنچانے کے لیے انسان کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے لطف الہی. وہ ہے لطف الہی. بہت سے لوگ اسلام لائے, بہت سے لوگ اسلام لائے, ایسا تو نہیں ہے نا کہ کوئی اسلام نہیں لایا, بہت سے لوگ اسلام لائے, لیکن یہ اسلام لانے کے بعد کیا وہ آخری عمر تک اپنے اسلام پر باقی رہ سکے؟ کیا وہ آخری عمر تک اپنے ایمان پر باقی رہ سکے؟ کیا آخری عمر تک اپنے معاملات پر باقی رہ سکے؟ اگر آخری عمر تک اپنے اسلام, اپنے ایمان اور اپنے معاملات پر باقی رہ سکے تو سمجھیے اللہ کا لطف آ رہا ہے. ورنہ جانے کتنے ایسے ہیں جو علی کے گھر میں بیٹھ کر خلافتوں کے مقابلے میں علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں, لیکن جیسے ہی اپنی گورنری کا معاملہ آتا ہے کبھی جبل سامنے آ جاتی ہے, کبھی نہروان سامنے آ جاتی ہے. صلوات ہے مل کے یہ ملتا ہے کہ آپ اپنا معاملہ پورا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. آپ نے جو وعدہ کیا ہے آپ اسے پورا میٹنگ کیجیے. صاحب ہم کو مسجد بنانی ہے, پورے محلے کو بلائیے, میٹنگ کیجیے, اس کے بعد اعلان کے ساتھ انشاءاللہ محلہ سپا میں بہت بڑی مسجد تعمیر ہونے جا رہی ہے, اور انشاءاللہ اس میں جو ہمارے شہر کے, ہمارے محلے کے سید حضرات ہیں, سخی حضرات ہیں, وہ یہاں موجود ہیں, تشریف فرما ہے, اور یہ لوگ انشاءاللہ جو ہے وہ مدد کریں گے. اور انشاءاللہ فلاں صاحب آپ مدد کریں گے نا, فلاں صاحب آپ مدد کریں گے
लेना। अब देखिए उस भीड़ में क्या होता है, उस भीड़ में ये होता है 1,50,000, 25,000, 50 बोरी सीमेंट, 2 बोरी बालू, दो ट्रक बालू है। अच्छा फिर ये मीटिंग खत्म हुई। अब जो बेचारा बनवा रहा है उससे पूछिए कि जिसने वादा किया तो उसने ला के दिया, जिसने वादा किया था भाई होना ये चाहिए था ना कि आपने जब मीटिंग में वादा किया तो अब जैसे ही आप मीटिंग से उठते आप फौरन सवाल करते, भैया ये जो मैंने वादा किया है इसे मैं पूरा कैसे करूं, इसे आप तक कैसे पहुंचाऊं? नहीं, अब आप जाकर हम जाकर अपने घर पर बैठ गए। अब हम इंतजार करते हैं मुतवल्ली साहब आएंगे, मुतवल्ली साहब करेंगे, मुतवल्ली साहब दौड़ेंगे। जब तक मुतवल्ली साहब की 5 जोड़ी चप्पल घिस नहीं जाएगी तब तक ये वादा पूरा नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि इस वादे की बुनियाद में लुत्फ इलाही शामिल नहीं है, कहीं ना कहीं दुनिया शामिल है। सवाल पर इनके इस वादे की तकमील में, इस वादे की तकमील में कहीं ना कहीं अल्लाह शामिल है, कहीं ना कहीं दुनिया शामिल है, कहीं ना कहीं अना शामिल है, कहीं ना कहीं खुदपरस्ती शामिल है, कहीं ना कहीं खुद ख्वाही शामिल है, खुद को बड़ा बनाना शामिल है। भैया दौड़ के आएंगे हमारे दरवाजा, चमकिए जरा सा, हम बैठिए वो खुद आएंगे, ये अमा बैठिए वो खुद आएंगे। ये बताता है कि कहीं ना कहीं अभी अनाज जो बाकी है, कहीं ना कहीं हमारे मामलात जो है वो अल्लाह से अभी पूरे नहीं हुए। क्योंकि जब अल्लाह से बात पहुंच जाए, मैं जिस आयत को लेकर आपके सामने आया उसकी तभी में इतनी बातें मैंने कही हैं, क्योंकि जब मामला अल्लाह से हो जाए तो फिर इंसान के अंदर अना बाकी नहीं रहती, फिर तो वो अल्लाह का फकीर हो जाता है। तो